زبردست گفتگو آپ نے ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا نعمت میاں صاحب کا بہت اچھی گفتگو آپ نے سنی حضور کے تعلق سے۔ ایک شعر مجھے نشتر دموی صاحب کا مجھے یاد آیا، شب مانگے رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے یہ دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ۔ حضرات بہت اچھی گفتگو آپ نے سن لی ہے، اور اب ایک اچھی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، جائیے جانا ہے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ناظم تو شاید آپ اہمیت نہ دیں، اور بہت سے لوگ ناظموں اور کھود بھی بناتے ہیں، سمجھیں؟ جو حال پارلیمنٹ میں اسپیکر کا ہوتا ہے وہی حال جلسوں میں اناؤنسر کا ہوتا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں گے کہ کبھی یہ فن نہ سیکھیں۔ ہاں تو بہرحال کام ہم لوگ وہی کر رہے ہیں، اور جب تک مفتی صاحب صلی اللہ کی تقریر ہو نہ جائے گی کام ہم کو وہی کرنا ہے، لیکن پوری دلجمعی کے ساتھ اگر ہم وہ کام کر لیں اور اپنے آنے والے مہمان کو اپنی محبتوں سے نواز دیں تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ آپ ذرا غور کریے۔ تو بہرحال اب آئیے اس اپنی شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں، ایک زبردست علم و فضل کا عظیم الشان کو حضور۔ اچھا آپ حضرات گرامی، یہ ہمارا اپنا جلسہ ہے، اور شروع سے اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو جگانے کا، آپ کو سنانے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بڑی ایمانداری سے آپ کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں الحمدللہ سبوں نے اچھا بیان، اچھی تقریریں اور عظمت والی انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب کے بعد پھر انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں۔ سنیں گے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں جتنے لوگ نہیں سنیں گے، ہاں سب سنیں گے انشاءاللہ۔ اب پھر میں قاری اسرائیل حضرت کی بارگاہ میں ماشاءاللہ شرکت ہو گئی، استاد ہے، ظاہر سی بات ہے معادل ہے، اور حضرت نے اپنا وقت اپنے مہمانوں کو دیا، اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس عقلی شخصیت کے حضور پہنچتا ہوں۔ ایک زبردست علم و فضل کا عظیم الشان وہ حضور ہیرا، جس کے علم کی روشنی الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ محسوس کرتے ہیں، جس کے علم کی روشنی کے توسل سے بڑی آسانی سے ہم تیرگی کو بات دیتے ہیں، وہ ذات کی شخصیت کو مفکر ملت، خلیفہ سرکار ویسے ملت، حضور رئیس الانبیاء حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب سمرا مراد آبادی دامت برکاتہ القدسیہ کی ہے۔ آئیے جتنے ادب نواز بیٹھے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو علم بنا لیں اور لہرا کر کے حضور کے نام کا نعرہ بلند کریں۔ پہلے اللہ کی کبریائی اور پھر حضور کے نام کا نعرہ، دل کی گہرائی سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ رات کے اس حصے میں جب آپ بولتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یقیناً ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم، چاہتے ہیں پار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم قتل ہو کے پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں، نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں ہم۔ جلال آباد والوں ڈھیر ساری مبارکبادیاں، دل کی گہرائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت زندہ باد، راجہ کا ہندوستان زندہ باد، انجمن برکات رضا زندہ باد، فیضان سرکار رفیق ملت زندہ باد، خاندان مالہرہ شریف زندہ باد، فیضان صاحب البرکات زندہ باد، خاندان بلگرام شریف زندہ باد، عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاجو سریا تاجو بستی بستی کریا کریا، تاجو سریا تاجو سریا۔ آئیے علامہ مفتی حماد رضا صاحب اپنے کلمات خیر سے ہم شامل ہوں۔ اچھا مجمع میں میرے بھائی کوئی ہے؟ نعرہ لگاتے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جملہ حفاظ قضائی مساجد صدر جلسہ نقیب جلسہ محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں جوان ساتھیوں عزیز بچوں جملہ سامعین کرام السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہلے جناب مصطفیٰ امدادکم یا رسول اللہ اسماعیل خدا امدادکم یا شہید کربلا یا دافع کرب بلا گل رخا شہزاد گل قبا امدادکم غوث اعظم رمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مددکم یا معین الدین چشتی قادری یمن علیہ غوث اعظم زنم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی والیان جلسہ کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا جلسہ خوب چلا جیسا آپ نے چاہا ویسا چلتا رہا صلی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی باوقار قافلہ جلوہ گر ہے اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آج اس منبر پر نئے سے نئے شعراء بھی ہیں اور پرانے سے پرانے شعراء بھی ہیں سر فہرست میزبان گرامی محترم علی جناب حضرت محشر بریلوی صاحب اللہ جن کی دعوت محبت پر آج میری حاضری ہوئی ہے یہ ان نعت خانوں میں سے ہے کہ جن کو سن کر کے بہت سارے لوگوں کو نعت کرنے کا ہنر آ گیا اور استاد الشعراء محترم کلیم دانش صاحب اللہ عزیز فکر کے مالک ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی موڈ میں ہوتے تو فی البدی شاعری کرنے لگ جاتے ہیں اللہ سلامت رکھے ان عظیم ذاتوں کو اور نقیب اہل سنت حافظ و قاری
اسرائیل مسعودی صاحب قبلہ رات کا اتنا پہر گزر گیا ہے کہ شاید اپنا نام بتانے میں بھی دقت ہونے لگے. اسرائیل مسعودی صاحب قبلہ بڑے قریبی دوست بھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ اور بڑی محنت سے نقابت کرتے ہیں. اللہ ان کے خلوص میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کے عروج میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کے رزق میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ سن لیں بڑی بات, ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ کے نتیب اہل سنت بھائی اسرائیل مسعودی صاحب قبلہ کو سنا. ان سے پہلے باگلپور کا بہت بڑا لہجہ جو آج پورے ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے, آج میں نے دیکھا کہ وہ جتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے نعتیں پڑھی. سمجھ رہے ہیں نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عظمت رضا بھاگلپوری. اگر وہ سکون اور شانتی سے انہیں وقت مل جائے نا پڑھنے کا تو پھر بہت اچھا پڑھتے ہیں. اچھا پڑھا ہے اور بھی اچھا پڑھتے ہیں, لیکن اگر سکون کی محفل مل جائے اور صحیح وقت مل جائے تو بہت اچھا پڑھتے ہیں. لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے تو سکون سے سننے کا وقت کہاں ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر بھی جیسا آپ نے سنا بہت اچھا سنا. تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں. یقین کریں جتنی دیر سے ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے کل 11 بجے ڈاکٹر سے ملاقات کا وعدہ ہے, اپائنٹمنٹ لے رکھی ہے میں نے. مجھے 11 بجے ڈاکٹر سے ملنا ہے اور 2:45 بجے مجھے مائک مل رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا تو آپ میری محبت میں بیٹھیں یا پھر میں آپ کی محبت میں ابھی تک یہاں رکا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ بیچ میں دعوت لے دینے والا وسیلہ بہت مضبوط تھا آپ کا, ورنہ اب تک تو مجھے چلا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے میں بھی نوکری کر لوں. آپ میرا ساتھ دیں, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. نہیں نہیں, آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں. ہاں جی, تو پھر ذرا زور سے بولیں نا یا رسول اللہ. زور سے بولیں کہ پولیس پکڑ کے نہ لے. ہاں ہاں, عظمت بھائی کے علاقے میں جاتا ہوں نا میں, عظمت بھائی کے علاقے میں جاتا ہوں. یقین کریں یہاں کے ساؤنڈ جتنا ہے نا یہ اس سے زیادہ وہاں کی پبلک کی آواز ہوتی ہے. اور ساؤنڈ کتنے تیز ہوتے ہوں گے. ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں نہیں, اسی لیے بار بار عظمت بھائی کہہ رہے تھے آواز بڑھاؤ, آواز بڑھاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ادھر کی آواز بہت تیز ہوتی ہے. انہیں ایسا دکھا دو کہ صرف بھاگلپور والے نہیں, بہار والے نہیں, بریلی کے پڑوس میں رہنے والے اور زیادہ اچھا سننا جانا چاہیے. ایک بات ہے نا, ہم میں کبھی اتحاد نہ ہو سکا. یہاں والے سبحان اللہ کہہ کے چھپ جاتے ہیں, تب وہاں والے شروع ہوتے ہیں. کہیں ہم ایک ہوئے ہی نہیں آج. ہم نے ہار بھی تب چڑھایا علی کے مزار پہ جب وہ محنت کر کے چلا گیا. اس کی زندگی میں محنت کو سراہا ہی نہیں. جب وہ محنت کرتا رہا لوگ کہتے رہے اپنے چکر میں ہے, اور جب بیچارہ مزار میں چلا گیا تو کہہ رہے پھول چڑھا لو تھا تو پھر کی چکر گیا. تو ایک ساتھ سارے بولے یا رسول اللہ. بات اور زور سے بولے یا رسول اللہ. نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ہاں ابھی شعروں میں آگے پیچھے لگا دیتے ہیں کلیم دانش بھائی. میں نے اس کا شعر پڑھنا شروع کیا جہاں لگائیں گے ہی نہیں. وہ جو نہ تھے, میں بریلی کے پڑوس میں بول رہا ہوں, ہے نا. مقدر پہ ناز کرو, بریلی کا قرب مل گیا ہے. ورنہ کرناٹک, بینگلور, کیرلا جب ادھر ہم لوگ جاتے ہیں نا لوگ پوچھتے ہیں بریلی کتنا دور ہے تم سے. ہم کہتے ہیں 100 کلومیٹر. تو پھر دوبارہ ہاتھ چومتے ہیں. میں نے کہا پہلے ہاتھ کیوں چومے؟ کہا پہلے اس لیے چومے کہ تو مولانا ہے, پھر ہاتھ اس لیے چومے کہ امام احمد رضا کی بغل میں رہتا ہے. آپ کتنے قریب ہیں؟ کیا کلومیٹر ہے بریلی شریف؟ 80-82 کلومیٹر ہے نا. تو آپ تو پھر بھی مجھ سے زیادہ قریب رہتے ہیں. میں 100 کلومیٹر دور رہتا ہوں اللہ. لیکن جانتے ہو میں 100 کلومیٹر دور رہ کے بھی نا ہر حال میں یہی کہتا ہوں ڈال دی قلب میں. جو بریلوی ہے وہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جو سلے کلی ہیں وہ ذرا چشمہ صحیح سے لگا کے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ میں شر بھائی میری عادت ہے میں کبھی بھگاتا نہیں اٹھا کے. میں کہتا ہوں بھاگ بھی رہو تو پکڑ کے بٹھا لو. اس لیے کہ مریض بھاگ گیا تو ڈوز کسے دی جائے گی؟ بیٹھاؤ اور اسے حضور کی میلاد سناؤ.
کہ سن روئی رکھ کے تو نکال دو، بات سن. اور ہمیں اپنے رب کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے، ان کی محفل میں ایمانداری سے کوئی باتیں سن لینا تو سلام ہوتے ہوتے اسے کہنا ہی پڑتا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے کہ رستے میں میں جا بجا کھانے والا. تو پھر میرا ساتھ ہے اور بریلی کے قریب رہتے نا تو پھر پڑھیں ڈال دی قلب میں، ڈال دی قلب میں. کہہ رہا ہوں 15 منٹ کی نیت لے کے بیٹھا تھا بولنے کے لیے، لیکن آپ نے بولنا شروع کیا جی کر رہا ہے آدھا گھنٹہ بات کروں گا. بولے ڈال دی قلب میں، ڈال دی قلب میں. اس سے رضوی ابھی گزرا ہے، سنیوں ابھی گزرا ہے، ابھی گزرا ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. اور ہر سال اس سے رضوی کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے. دشمن بھی علاقت کے بڑھتے جا رہے ہیں اور عاشق بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے حضرت آپ کو نعت پڑھتے ہوئے؟ لو جی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت کو نعت پڑھتے ہوئے 41 سال ہوا تھا اور مجھے سانس لیتے ہوئے 36 سال پڑے ہوئے. بتاؤ ہے نا پرانا چاول؟ مگر بتاؤں 41 سال سے بریلی والے کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے اترتے چڑھتے ہر دور کو دیکھا ہے، اترتے چڑھتے ہر دور کو دیکھا ہے اور آج کا دور بھی دیکھ رہے ہیں. خدا کرے کہ ایسے کی یہ صدیوں تک دیکھتے رہے. جلسہ ہو گیا 2 بجنے کو ہے بھی یہ بھی پتا چلا کہ کہاں امین کہنا اور کہاں سبحان اللہ کہنا. کیا بات ہے، سلامت رہو تمہاری سادگی پہ قربان جاؤں. تو اللہ اتنی عمر میں برکت عطا فرمائے. جذبات میں نا جوش میں ہوش نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں جوش اور ہوش جب دونوں ہوتا ہے نا تب پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے دونوں رکھیے گا. 41 سال سے حضرت نعت پڑھنے کلیم داروش صاحب یہ بہت جلدی سفید ہو گئے. ابھی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، سارے بال کالے تھے. میں نے کہا اب میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا سارے سفید کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے جب سے ماں گئی ہے نا تب سے سفیدی آ گئی. یہ ایک جملہ اتنا نا اندر تک ہلا دیا مجھے. انہوں نے کہا جب سے ماں گئی ہے نا تب سے سفیدی آ گئی. مجھے یاد آیا واہ مالک ماں کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تو کلیم دانش ہے. موسیٰ کلیم اللہ بھی ماں کے وصال کے بعد جب دور پہ جاتے ہیں آواز آتی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، اب ذرا لہجے کو درست کر کے آنا. موسیٰ اب ہماری بارگاہ میں آ رہے ہیں، اب ذرا سلیقے سے آئیے گا. عرض کرتے مالک پہلے بھی آتا رہا لیکن آج سے پہلے کبھی روکا نہیں گیا، کبھی سمجھایا نہیں گیا، کبھی ادب نہیں بتایا گیا. فرمایا موسیٰ جب پہلے آتے تھے نا تو آنچل اٹھانے والی ماں پیچھے رہتی تھی، آج ماں قبرستان جا چکی ہے. موسیٰ اب آنا نا تو اب سنبھل کے آنا. پہلے اگر لہجے تلخ بھی ہوتے تھے ماں کی چولی پھیلتی تھی، ماں کہتی تھی مالک میرے موسیٰ سے ناراض نہ ہونا، مالک وہ میرا لاڈلا ہے، مالک اگر لہجے تیز بھی ہو جائیں میرے موسیٰ کو معاف کر دینا. اے موسیٰ پہلے جب تم آتے رہے ہو ماں کا آنچل تمہارے سر پہ ہوتا تھا، آج موسیٰ آ رہے ہو تو لہجہ سنبھال کر کے آنا ہے. اس لیے کہ ماں کی ممتا بھی رکھی ہے، ماں کا آنچل بھی رکھی ہے، ماں کی دعائیں بھی رکھی ہے. آج جھولی پھیلانے والی ماں زمین پر رکھی ہے. اے موسیٰ سمجھ کے آنا پڑے گا. سمجھ جاؤ اگر موسیٰ کو کلیم ہوتے ہوئے اتنی ماں کی ضرورت ہو سکتی ہے تو تیرے میرے جیسے کو ماں کی کتنی ضرورت ہوگی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ لوگوں کو کامیاب وہ نہیں ہوتے ہیں جو دولت میں ناز کرتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو ماں کی محبت اور اس کے رشتوں سے ناز کرتے ہیں. او بھائی بہت زیادہ عمر نہیں ہے کلیم دانش صاحب، یہ بیٹھے آج میں نے ان کے پیچھے یہ بات بیان کی ہے. خدا را ایک ایک نوجوان سے کہہ کے جاؤں گا تقریریں آپ نے بہت سن لی، اچھے لہجے بھی سن لیے، 2 باتیں اس فقیر کی بھی سن لو تاکہ خدا کرے میلاد والے کے صدقے میں آج کے بعد کسی ماں کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس کی بات کہہ کے جانا چاہتا ہے.
بہت خیال کیجئے گا میری بات کا جو میں کہہ رہا ہوں. کچھ کیجئے گا نہ کیجئے گا، ماں کی خدمت کیجئے گا. میں نے یہ باتیں پہلے بتائی ہیں ان کی عدم موجودگی میں. آج میرے بھائی بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں میں، ان کے سامنے اور انہی کی بات بتا رہا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں لا کے سناتے ہیں. نہیں جی، تم فرق پلٹتے ہو، میں دلوں کے حالات پڑھتا ہوں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کس کتاب کا کور کا کتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں جسے چہرہ پڑھنا نہیں آتا اسے کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا. کبھی تنہائی میں بیٹھا کرو، کبھی سوچا کرو، کبھی فکریں لگایا کرو، کبھی لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھا کرو. ہاں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی کبھی محفلیں اتنی بڑی سامنے ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے لیکن دل زندہ نظر نہیں آتے. جھوٹی مسکان چہروں پہ لیے بیٹھے ہوتے اور اندر دل کے اندر ایک ہلچل ہو رہی ہوتی ہے، یار مجھے سکون کیوں نہیں، مجھے سکون کیوں نہیں. میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. میں آپ کو بتا دوں خدا را ماں باپ ہے نا تو عزت کرنا، قدر کرنا. سب سے بڑا خرچ جو ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے جو ماں باپ پہ لٹایا جاتا ہے. ورنہ وہ دن آئے گا دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے، پیسے ہوں گے ماں نہیں ہوگی. آج ایک ماں کی خوراک پہ لڑنے والے بیٹے، آج باپ کے گوریکس کی شیشی کے لیے چہرے بگاڑنے والے بیٹے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کل لاکھوں کی گڈیاں پڑی ہوں گی اور ایک روپیہ کھانے والا باپ نہیں ہوگا تو خدا کی قسم تیری دولت تجھے کھانے توڑ جائے گا، کھانے توڑ جائے گا. میں کمیٹی والے میرے بھائی مجھے بلایا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے لیے بھی دعائیں کیا کرو. یہ محنتیں کرتے تب تمہاری اور آپ کی ملاقات ہوا جائے. یہ بڑی محنتیں کرتے، اتنے بڑے لوگوں کو لاتے اور آواز دلاتے آؤ حضور کی محفل سج گئی ہے، آؤ حضور کی محفل سج گئی ہے. اور بندہ یہاں بھی بیٹھ کے سوچتا مون نہیں بن رہا ہے. خدا کی قسم یہ مون بنانے کی جگہ نہیں، یہ تو تقدیر بنانے کی جگہ ہے. یہاں تقدیر بنانے بیٹھا کر. آج ماں ہے تو عزت کر لو. 12ویں والے کا واسطہ ہے. میں تمہیں بتاؤں میرے نبی کے پاس کیا نہیں بتاؤں. 2000 سے زیادہ لقب میرے رب نے محبوب کو عطا فرمایا. یہاں تک کہ وہ طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے. 2000 سے زیادہ لقب. لیکن جب میرے نبی نے نا آخری حج فرمایا نا اور سرکار لوٹ رہے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور نے نا اپنی سواری کی لگام مجھے تھمائی اور فرمایا اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا حضور کیوں؟ کہ میں اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا واپس ہو رہے ہیں سے غلاموں سے کہا چلو میں آ جاؤں گا. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں مصطفیٰ نے مجھے بٹھایا، کہا عائشہ کا جی یا رسول اللہ، کہا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے اٹھنا نہیں ہے. کہتی ہے سرکار پہ قربان جاؤں، سرکار میری نظروں سے دور جاتے رہے یہاں تک کہ آقا کریم ایک ٹیلے پہ چڑھے اور چڑھ کر کے مجھ سے آڑ میں ہو گئے. جب مجھ سے جھک گئے نا سرکار تھوڑی دیر گزری کہ آقا کی ہچکیوں کی آواز آئی. کہا سرکار اس درد سے رو رہے تھے کہ میں چاہتی تھی کہ سرکار کی یہ سواری چھوڑوں اور جا کے آقا کو تسلی دوں. میرا محبوب اس درد سے کیوں رو رہا ہے؟ کہتی لیکن آقا کا حکم تھا اٹھنا نتیجے میں بیٹھی رہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد سرکار پلٹ کر کے آئے. کہتی جب آئے تو میرے مصطفیٰ مسکرا رکھے تھے. میں نے کہا میرے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سرکار بتائے تو صحیح ابھی اس درد سے رو رکھے تھے وہ آواز کس کی تھی اور اب مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. آقا یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے نبی نے کہا تھا عائشہ میں اپنی ماں سے مل کے آ رہا ہوں. آقا روئے کس لیے ہے؟ جب میں ماں کی قبر انور پہ گیا آج میرے دل میں خیال آیا تھا کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی. میری ماں نے تب مجھے دیکھا تھا جب میری عمر 6 سال تھی. جب میری عمر 6 سال تھی آج میری ماں ہوتی. درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی جتنی راضی ہو جاتی، پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھتی. میری ماں کتنی خوش ہوتی. آج ان کا بیٹا آخری حج کر کے آیا ہے، اکیلا نہیں لاکھوں صحابہ کے ساتھ گیا ہے. آقا کہتے ہیں عائشہ میرے دل میں خیال آیا اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دے دیتی. آقا کریم کہتے ہیں عائشہ میں ماں کی قبر انور میں بیٹھا اور میں نے جھولی پھیلا کے کہا تھا زندگی دینے والے
वाले मालिक, मौत देने वाला भी तू है, जिंदगी देने वाला भी तू है। आज तेरा महबूब चाहता है काश उसकी माँ जिंदा हो, उसे बेटा कह के सीने से लगा ले, तेरे महबूब का कलेजा ठंडा हो जाए। कभी इतना कहा था कि माँ की कब्र अनवर खुल जाती है, मेरी माँ कब्र से निकली, मुझे सीने से लगाया। कहते आयशा जब मैं माँ को याद कर रहा था तब रो रहा था और मुस्कुरा इसलिए रहा है कि माँ को देख के भी आया है, माँ से बातें करके भी आया है और माँ को अपना कलमा पढ़ा के भी आया है। मेरे नबी के आंगन में दामन में कोई कमी नहीं। आला हज़रत कहते मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। झंडे लगेंगे, बार भी आ रही है, घर भी सजेगा। मैं कहता हूँ घर सजाओ जरूर, लेकिन घर के साथ दिल भी सज जाना चाहिए। दीवारों से ज्यादा रोशनी यहाँ होनी चाहिए। हाँ, मेरे आका करीम फरमाया करते, मैं आपसे कह रहा हूँ नौजवानों, आज हैं तो कदर करो, नहीं होंगे ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या डायरेक्ट कह देते हो मधुओं का घर होती कौन है बोलने वाली। मैं एमए किया हुआ, मैंने बीए किया, घास नहीं छिली, तुझे क्या पता, तू अंगूठा छाप है, तुझे पता है। जिसे अंगूठा छाप कह रहा है ना, इसके मिट्टी में सड़े हुए हाथ जब उठते हैं ना तो अल्लाह का अर्श हिलता है और अर्श कहता मालिक एक माँ की झोली फैल गई है। रब फरमाता तू बाद में हिलाए, मैंने माँ के उठे हाथ पहले कबूल फरमा लिए। जिसे कहते हो ना तुझे नहीं पता, कसम खा के कहता हूँ इससे बड़ी दौलत मैंने इंसान के आंगन में देखी ही नहीं जिसके आंगन में माँ बाप मुस्कुरा रहे थे, माँ बाप मुस्कुरा रहे थे। वो सही बात ये है कि यकीनी कतार कोई यकीन ही बता सकता है, माँ के बगैर जीने का मतलब कोई बेटा बता सकता है जिसने माँ को कंधा लगा के कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया हो। जिसकी जन्नत घर में अभी उसे क्या पता माँ के बगैर जिंदगी क्या होती है। माँ के बगैर मेरा महबूब देखे मेरा नबी आका करीम अक्सर इस बात का जिक्र फरमाते थे, कहते थे सहाबा मुझे माँ की एक बात बड़ी याद आती है। हुजूर कहते थे इस बात को, मेरे नबी कहते थे वो कि मेराज की रात सारे नबी जिसके पीछे हाथ बांधते थे, वो नबी कहते कहते आका कहते थे मेरी माँ की मुझे बात बहुत याद आती और हुजूर ये कहते कहते रोने लग जाते थे। शाबा कहते थे हुजूर कौन सी बात, कहते मैंने 4 साल अम्मा हलीमा के पास गुजारे, 2 साल माँ के साथ रहा। कहते लेकिन शाबा आज भी एक बात मुझे रुलाती है, कहा जब मेरी माँ फुर्सत में होती है मैं माँ के पास होता ना तो मेरी माँ लेटती ना तो बाजू पे मेरा सर रखती, जो माँओं की आदत होती है। हुजूर कहते मेरी माँ बाजू पे सर रखती, मेरी उम्र 5-6 साल होती और ऐसे करके दुपट्टा रख के मेरी माँ ना मुंह पे अपने और मुझसे मुंह छुपा के रोती। कहते मैं कान लगा के सुनता, मेरी माँ कहती थी मालिक मेरा बेटा यतीम हो गया पैदा होने से पहले, अगर मैं चली गई मालिक मेरे बेटे का क्या बनेगा, अल्लाह मेरे बेटे पे अपने करम की बारिश फरमाना। हुजूर ये कहते कहते रोते थे, कहते थे मेरी माँ को कितनी फिक्र रहा करती थी मेरी। और आज बेटा कहता था तुम होते तो उन्हें पूछ लेना क्या 12 बजे आऊँ कि 3 बजे आऊँ, मैं 1 बजे आऊँ, मेरी मर्जी है। माँ खाना लगाती है, खाना सुनो जवानों, माँ खाना लगा देती है और बेटे की यार की हड्डी बच जाती है खून की, बेटा खाना छोड़ के भागता। माँ पूरी कहती अल्लाह खाना छोड़ के नहीं जाते बेटे, दस्तरखान से नहीं उठते बेटे, खा के जाया कर। कहता अभी आया। और माँ इतनी सादा थी, रात के 1 बजे तक तेरी राह में बैठी रहती। तूने चौक में जाके बिरयानियां खाई, पेट भर के खाया, लेकिन तुझे पता है माँ को यही फिक्र थी अभी मेरा लाल नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया। रात को 1 बजे तू आया, उसने कहा कहाँ था तक, कहता तू होती कौन है पूछने वाली। वो कहती देख खाना ठंडा हो गया। कहा नहीं चाहिए तेरा खाना, जब धक्का देते हो हाथ जोड़ के कहते हो कभी माँ से ये ना कहना नहीं चाहिए खाना, अपना सामान संभालो, हमें नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ। आज माँ है तो दस्तरखान पे इंतजार है, खुदा की कसम जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी ना और रात के 1 बजे आना 2 बजे आना तुम्हारी मर्जी रहेगी। तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी, तुम्हें चारपाई तो कोने में पड़ी हुई दिखाई देगी लेकिन उसमें माँ नहीं होगी। 3 बजे आना 4 बजे आना
कोई मुझसे पूछने वाला नहीं होगा खाना खाया कि नहीं खाया है, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई मुझे डांटने वाला नहीं होगा। तब तेरे कान तलाश करेंगे कहाँ गई वो प्यारी आवाज जो कभी रात में सख्ती से आती थी, कभी प्यार से आती थी। तेरे कान ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, तुझे माँ का लहजा नजर नहीं आएगा। फिर उठाना सारी दौलत को, फिर मैं लोगों की ठोकरें खाते हुए और कहना एक बार कोई माँ की आवाज सुना दो। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई माँ की एक बार आवाज नहीं सुना सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और माँ जैसी नेमत खुदा नसीबों से अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब फूला मुरादाबादी, सरसरीरे जलालाबाद। अगर ये नहीं होंगे ना तो फिर रोगे, फिर एहसास होता है। ये बैठे, मैंने ये बात जलसे में कई बार बयान की है, कारी इस्माइल मसूदी। मैं करीम दानिश भाई बताऊं, मैं कानपुर गया, इन्होंने मुझे फोन किया, अम्मा भाई कानपुर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ आ रहा हूँ, सुने माँ क्या होती है। बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरूरी नहीं है 10 घंटे तकरीर हो और असर ना हो, तो मैं समझता हूँ फायदा नहीं। मेरा मानना ये 5 मिनट बात हो जाए और किसी एक बात पे भी अमल हो जाए, खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि जिंदगी भर की इबादत काम आ गई है। बस आखिरी बात समझ के सुन ले मेरी बात, मैं सुनाने लगा हूँ। यही इसराइल मसूदी साहब है, कानपुर में मुझसे कहा सुने माँ क्या होती है। तवज्जो है भाई पीछे वालों, नाराज तो नहीं बैठे मैं कोई, खुदा आपको राजी रखे, खुश रखे। बड़ी बड़ी दूर से मेरे भाई आए हैं, शाहजहांपुर कहाँ से लोग आए, अल्लाह सबके सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो जितनी दूर से चल करके आया है, अल्लाह उसे बेहिसाब अजर और नेमतें अता फरमाए। मुझे इन्होंने फोन किया, सुनो भाई कदर कर लो, माँ की कदर कर लो। इन्होंने मुझे फोन किया, कहने लगे अम्मा भाई कानपुर में। मैंने कहा हाँ, कहा आ जाए ना जरा। मैंने कहा क्या बात है, कहा जाए मैंने एक नया मकान लिया है, नया मकान लिया है। मैंने कहा फिर, कहा कि आप जरा आ जाए देख ले मकान को। ये इनकी मोहब्बत है, मैं चला गया, वो इनके मकान में गया, वो मुझे लेके गए, बैठे थे, इन्होंने बात छेड़ दी। कहने लगे मैं जब सबसे पहली बार कानपुर आया था 2-3 महीने मैं घर नहीं जा सका था, तो कहते मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए कानपुर चल के आ गए थे। कहाँ इनका नानपारा के पास अपना गाँव है, कहते वहाँ से मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए कानपुर आई। वो कहते मेरी माँ चाहती थी कि बेटे के साथ कम से कम एक रात गुजारे, 24 घंटे गुजारे। तो ये कहते कहते रोने लगे, कहने लगे जब माँ ही थी तो मकान नहीं था। कहते मैं माँ को बातें पहला फुसला के बस में बैठाया, कहने लगे आज मकान है लेकिन माँ नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहने लगे आज मकान है, माँ नहीं है। नौजवान कल आपके पास गाड़ी होगी, माँ नहीं होगी। आपके पास बंगले होंगे, बाप नहीं होगा। वो जो तुम्हें कंधे पे लेके देता रहा ना, आज अल्लाह तौफीक दे उसके कदमों में पहुंच जाएगा। वो तुमसे एक सवाल करे ना, कह दिया करो जान भी तेरी है, कह दिया करो उससे जान भी तेरी है। मैं कसम खा के कहता हूँ कोई दवा बाप को इतनी ताकत नहीं देती जितने बेटे के मीठे लहजे बाप को ताकत दिया करते। उसके एहसान मानना, मेहनत से पालते माँ बाप। ये रात वाले ने आके माँ की कदर बताई, हुजूर ने आके बाप का एहतराम सिखाया। हुजूर के चचा ना जब कभी पीछे चलते थे, आका बाजू पकड़ के कहते थे चचा पीछे न चले, मेरे बगल में चले। हुजूर के चचा हाथ जोड़ते थे, तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी औकात में तेरे बगल में चलूं। तो मेरा नबी कहता था नहीं, सुना है आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब आप पीछे होते हो तो लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है, इसलिए चचा मेरे बगल में चला करो। हाथ जोड़ के कहता हूँ बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। तुम जो कहते हो बाप को प्यार नहीं सिर्फ माँ प्यार करती है, नहीं मेरे अजीज ऐसा नहीं होता है। कैसे फैसला कर लिया कि माँ प्यार नहीं करती? दर्द होता है तो माँ रोती है, बाप नहीं रोता है। ऐसा नहीं होता है, खुदा की कसम बाप के दिल में भी तेरा प्यार है। अगर तू लेट आए तो माखन में दौड़ी फिरती है, तो तुझे क्या लगता है बाप बिस्तर पे लेटा है तो उसे तेरे देर से आने का एहसास नहीं, उसको भी एहसास है। फर्क इतना है कि वो बाप है जल्दी रोता नहीं है। अगर माँ रोती है तो चैन से सोता बाप भी नहीं है। कितने पूरे बाप को मैं चौक में खड़ा दिखाऊंगा, रोड पे खड़ा दिखाऊंगा, इतनी रात में क्यों खड़े हो, उनका बेटा नहीं आया है, काम पे गया तो देर हो गई है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदा के वास्ते, कभी बाप को देर हो जाया करे
کرے تم بھی نکل جایا کرو اور اسے راضی کرنے کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جس سے باپ ناراض ہوتا ہے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، فیضان والدین، احسان والدین، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ اور سنیں خدا کے واسطے اگر چاہتے ہیں آپ ایک یہ پہلو بھی ہے، ایک تو یہ پہلو ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو فرما بردار بنائے۔ اس پہلو پہ بات کرنے کے لیے 100 باتوں کی ایک بات ہے، اپنے بچوں کو روزی حلال کھلائیے، حرام کی، بے ایمانی کی، لوٹی ہوئی، چوری کی، جھوٹ کی دولت بچوں کو نہ کھلانا، ورنہ کل تیرے سامنے یہ جوتا لے کے کھڑے ہوں گے، پھر کوئی مولوی اور پیر کا تعویذ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جب رگوں میں خون حرام کا ہوتا ہے نا تو پھر گردن میں پڑا ہوا تعویذ کام نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو لقمے حلال کھلائیے گا۔ میں نوجوان میرے سامنے بیٹھے، آپ سے میری گزارش ہے جلدی امیر بننے کے چکر میں شارٹ کٹ یوز نہ کریں، اکثر شارٹ کٹ جو ہے حرام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بالکل نہیں۔ خالق کون؟ بولے میرے بھائی جلدی سے بولے، خالق کون؟ اور زور سے، خالق کون؟ مالک کون؟ رزاق کون؟ رزاق کون؟ زور سے، رزاق کون؟ روزی دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ محبوب کو پیدا کرنے والا کون؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں حمد کا طریقہ بتایا، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ اب تک ہم نے نا بچپن میں جو بہار اردو پڑھی، تعمیر اردو پڑھی، ان میں کیا تھا؟ بکری گائے بھینس بنائی، کھانے کو دی دودھ ملائی، ہے نا؟ اس طرح سے حمد کرائی جاتی ہے نا؟ مقام حمد میں دودھ ملائی یاد آیا لوگوں کو، بکری گائے یاد آئی، لیکن میرے امام نے مقام حمد میں کی ذات کا نام رکھا ہے، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا۔ گویا بتانا چاہ رہے رب وہ ہے جو محمد کا بھی رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا رب ہونا کوئی مجال بات نہیں، ہلکی بات نہیں ہے، محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا رب۔ ہاں کتنا بڑی ذات ہے میرے رب کی جس نے محمد جیسا محبوب عطا کیا ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مکرام نہ جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، پھر کہتے ہیں آتے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ترے روزہ کے مقابل، ہمیں وہ نظر تو آیا کہ نہ پوچھ کے سب آیا، کہ نہ پوچھ کے سب آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب ساری دنیا کہتی ہے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صفا۔ میں ختم کرنے لگا ہوں، بس اتنا کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ، حلال کمائیں گے انشاءاللہ، شارٹ کٹ یوز کر کے ادھر نہیں جانا۔ یہ میرا بھائی گجرات سے آیا سنے، میرے اس بھائی نے کہا ہے کہ 10 منٹ اور تو میں چاہوں گا 10 نہیں تو 5 تو بڑھائی، تھوڑی ان کی مرضی تھوڑی میری مرضی، ذرا کہتے سارے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جتنے دل سے سننا چاہتے اتنے دل سے بولتے ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہاں جن کے ہاتھ نہیں اٹھے میں ان سے ناراض نہیں ہوں، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، میں بس اتنا کہوں گا جس کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ خود سے پوچھے محفل میں بیٹھا ہے یا کہیں چوپال میں بیٹھا ہے،
اس کی اپنی مرضی ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھ جائے تو فالج نہیں ہوتا ہے. بیماریاں بھی خدا کی نعمت ہوتی ہیں. اور یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے ہاتھ اٹھا لو نبی کے نام پہ کبھی فالج نہیں ہوگا. آپ کون ہوتے ہو جی؟ جب امام بوصیری جیسا شخص بیمار ہو سکتا ہے, جب خالد بن ولید جیسے شخص کو بیماری لگ سکتی ہے, تو کون ہوتا ہے یہاں ٹھیکہ بانٹنے والا؟ اور نہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسری یہ بات جو کہتے ہیں کہ حضور آنے والے ہیں, وہ آئیں گے مدینے سے, تو گھر سے چل کے آ. حضور آتا ہے, آقی میں معقول نہیں ہے, مالک ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ وہ آئے ہی جائے گا؟ اور مالک کی اپنی مرضی ہوتی ہے, وہ چاہے تو آ کے دیکھ لے اور چاہے تو وہیں سے نظر اٹھا کے دیکھ لے. نظر اٹھا کے دیکھ لے اور چاہے تو آ کے دیکھ لے. یاد رکھیے گا آقا کریم ہے ہمارے. کون ہے آقا ہمارے؟ کریم. زور سے کون؟ کریم. اور زور سے کریم. حضرت سے کہتے ہیں وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. ہاں یہ میرا امام کہہ رہا ہے, جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. اور میں کہہ رہا ہوں حضور کریم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محفل سجنے سے پہلے آ جاتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محفل ختم ہونے کے بعد آتے ہیں. مرضی ہے ان کی. مجھے بات یاد آ گئی, جنہوں نے دل سے یہ محفل سجائی ہے نا, ان کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں. بندہ بڑا غریب تھا, 12ویں کا مہینہ چل رہا ہے. وہ بندہ بڑا غریب تھا, موچی تھا, جوتے سلتا تھا. اس کے دل میں آئی یار دنیا حضور کی 12ویں مناتی ہے, ایک دن میں بھی مناؤں گا. جی کئی برس تک وہ اکٹھا کرتا رہا, پائی کر کے. ایک دن اس نے لنگر لگا دیا حضور کے نام کا. اس نے کہا رات کو محفل سجے گی, اب لنگر چل رہا ہے. اور سنتے ہو نا, جب محفل شروع ہو گئی نا, لوگ آنا شروع ہوئے, تو وہ گیٹ پہ نا پٹا بچھا کے بیٹھ گیا, گیٹ پہ. اور جو بھی آتا نا اس کے پیر چھوتا اور چوم لیتا, یوں چھوتا اور چوم لیتا. اور کسی نے کہا بھائی معاف کریے, کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا سنا ہے جب محفل سجتی ہے تو حضور آیا کرتے ہیں. پتہ نہیں حضور آئے اور چلے جائیں مجھے خبر نہ ہو, اس لیے ہر پیر کو چھو رہا ہوں, دھوکے ہی سے صحیح کم سے کم حضور کے پیروں تک ہاتھ پہنچ جائے. یہ عشق کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں. محفل ختم ہو گئی, جلسہ سج گیا, لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. 3 دن کے بعد مولانا لوگوں نے تقریر کی تھی, ان سے ملاقات ہوئی. ان کے پیر چوم کے کہنے لگا جی تمہارا کرم میرا کام آسان ہو گیا. کہا کیا؟ کہا تم میلاد پڑھ کے آئے, مجھے حضور کی زیارت ہو گئی ہے. کیا کہ جب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے, میں بھی بستر پہ لیٹا, میری آنکھ لگی تو خواب میں حضور آئے اور مجھ سے مصافحہ کر کے کہنے لگے سن, جتنے تیری محفل میں آئے تو سب کو خبر دے دے, تو بھی بخشا گیا ہے, سارے آنے والے بھی بخشا گئے. حضور کریم ہے. کبھی وہ محفل ختم ہونے کے بعد آ سکتے ہیں, اور وہ چاہتے تو پہلے بھی آ سکتے ہیں. ان کی محفل ہونا تو پھر دل سے ہونی چاہیے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آج کرے دل سے. کتنے لوگوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے بتا دیں ذرا, محفل میں کتنے لوگوں نے دیکھا مدینہ شریف؟ اچھا پکے مکان کتنے لوگوں کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں, پکے مکان کتنے لوگوں؟ واہ جی واہ, واہ جی واہ, اللہ تمہارے مکان اور پکے کر دے. مجھے اس سے کوئی جلن نہیں ہے. کچن میں آپ 10 لاکھ لگا لیتے ہو, 2 لاکھ لگا کے وہ مدینہ نہیں دیکھنے جا سکتے جس مدینے کو دیکھنے کی ہر فرشتے کے سینے میں تمنا رہتی ہے. بندوں کی بات ہے نا. تو آپ بیٹھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. بس میں بات پوری کرنے لگا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ. سب یاد ہے نا, رزاق کون ہے؟ اللہ. سارے اپنے رب کا نام لے لیں. پتہ نہیں کب سے نہیں پکارا, اور خدا کرے یہ وہ گھڑی ہو جس میں مقبولیت کی ہوا چل رہی ہو, اور اپنے رب کو زور سے پکارے. رزاق کون ہے؟ اللہ. ماشاءاللہ. خالق کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. ہاں یہ عقیدہ ہے. اب اندازہ لگائیے, جب رزاق اللہ ہے تو جو بندے دکان پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مولوی جھوٹ نہ بولیں تو منافع ہی نہیں ہوگا, ان سے میرا ایک سوال ہے, رزاق اللہ ہے تو پھر جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ رزاق اگر اللہ ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ پھر اللہ پہ یا تو بھروسہ پکا نہیں ہے یا عقیدہ ہی پکا نہیں. اور عقیدہ اگر پکا ہے نا تو پھر جھوٹ نہ بولنا. اور رہ گئی دکان کی بات, فرنٹ کے لیے لڑ جاتے ہیں.
اور کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں نا ہمارے بیچ کے، جہاں ایک کی دکان لگی اور وہ چل گئی نا تو دوسری وہیں کھول دیتا جاتا ہے، کہہ رہا لگ رہا ہے یہ چیز زیادہ بک رہی ہے یہاں، ہاں حضرت پھر اشارہ کر کے میرا کیمرے دے رہا بولے وہ 10 روپے میٹر دے رہا، کم میں 9 روپے میٹر دوں گا ادھر آ۔ اور خریدار بھی کم بدماش نہیں ہے، اگر دکانداروں پہ اتنی لمبی چھری ہے نا تو خریدار پہ اتنی لمبی، جس کا داؤ لگتا وہی کاٹ لیتا، خالی بیچنے والا نہیں کاٹتا، کبھی خریدار بھی کاٹ لیتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے کاٹتا ہے؟ 2 دکاندار دے کے کہہ رہے ہیں آپ سے جھوٹ نہیں، 2 واٹ کو دے رہا تو بتا، اس نے کہہ دی میں 9 سے کم نہیں دوں گا، پھر اس سے جا کہہ رہا بتاؤ بھی چچا وہ آ گیا، وہ کہہ رہا گراہک بڑھانا آج گھاٹے ہی اٹھا لو، انہوں نے کہہ لیٹ ہے میں لیٹ ٹل جا، اب بتاؤ یہاں خریدار نے کاٹا کہ بیچنے والے نے؟ بولو خواجہ نظام الدین اولیاء کی نگری ہے، آپ نے مرید کو ایک آنا دے کر کے فرمایا جا دال لے کے آپ بھوک لگی ہے، مرید آیا دوڑا دوڑا اور اس نے کہا کہ وہ دال دے دے، کہا کتنے کی؟ کہا 1 روپے کا 1 چمچہ، دوسرے والے نے کہا ادھر کا میں 2 دوں، اس نے کہا وہ 2 دے رہا تو بتا کتنے میں دے گا؟ اس نے کہا میں 3 چمچ دوں، اس نے کہا چل میں 4 دے رہا، 1 پیسے میں 4 چمچ دال لے کر کے جب مرید نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پہ پہنچا گئے، حضور لے آیا لے آئے دال، کہا ہاں آپ نے جب دیکھا ہے خلاف معمول 1 روپے کی تو اتنی دال نہیں ملتی ہے، فرماتے ہیں کتنے کی لے کر کے آئے ہو؟ کہا سرکار جو 1 سکہ آپ نے دیا ہے اسی کی لے کر کے آیا ہوں، کہا اتنے کی تو کبھی نہیں ملی گئی اتنی، آج کیسے مل گئی؟ وہ مسکرا کے کہتا حضرت جی میں نے کمپٹیشن لگا دیا تھا، میں نے 1 روپے میں 4 چمچ لے کے آیا ہوں، نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ جلال آ گیا، اس نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا، کہا خرید کر لایا ہوں، پیسوں سے لایا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ تو نظام الدین کی چوکھٹ ہے، اس پیسے کو لے کر کے جا دہلی کے چوک میں لے جا اور اعلان کر میں نے اس طرح سے اس دال کو خریدا کہ لو جس کی مرضی کرے فری میں لے کے چلا جائے۔ صبح سے شام ہو گئی، مرید اعلان کرتا رہا، 1 دانہ بھی کوئی لے کر کے نہیں گیا، اور واپس لے کر کے جب نظام الدین کی گلیوں میں مرید پہنچا گئے، حضور کسی نے 1 دانہ بھی نہیں لیا، نظام الدین اولیاء کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں ابھی اتنے برے دن نہیں آئے ہیں، اگر دہلی کی آواز اسے حرام سمجھتی ہے تو نظام الدین اولیاء اسے چھونا کھارا نہیں کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار محبوب الہی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ او بھائی چوری نہیں ہوئی تھی، چینا نہیں تھا، مرضی سے خریدا تھا، اور وہ دہلی کی آواز تھی، خدا کی قسم آج کے پیر سے زیادہ تقویٰ تھا اس کا، آج کے پیر سے زیادہ تقویٰ، اللہ ماشاءاللہ۔ ہاں بہت غور سے میری بات سنیے، وہ تقویٰ اور آج دیکھ، آج بیچنے والا بھی کم نہیں ہے بھائی، بیچنے والا بھی جاؤ تم اپنی جلال آباد کی چوک میں جا کے دیکھو، نیا سیب آگے رکھا ہوگا اور پیچھے گلے سڑے ہوگا، اور دیکھنا اسپیکر وہیں لگے گا سیب کے جہاں سے کھانا ہوگا، 240 روپے کلو ہے، 280 روپے کلو ہے، 290 روپے کلو ہے، بھائی ذرا غیرت کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے سب کروڑ پتی آتے ہیں، کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو زندگی میں کبھی سیب نہ خرید سکے، بچے کہتے تھے ابا ہم نے سیب نہیں کھایا، وہ بیچارہ منڈی سے لوٹ دیتے ہیں 500 روپے آج اوور ٹائم کر کے کمائے، کہا جی 1 کلو سیب لے کے جانا، ٹھیلے پہ آیا اس نے سیدھا دل دے دیا، لو جی 280 روپے کلو تو اچھا ہی دے گا، اس نے 2 سیب آگے کے اٹھائے اور 4-5 نیچے کے نکال کے گلے سڑے ڈال دیے، غریب خوشی خوشی گھر لے کے گیا، سنتے رہیے گا، غریب لے کر کے گیا، اس نے جا کے بچوں میں تقسیم کر دیے، 5 سے 3 بچے 2 میاں بیوی، جیسے بچے نے پہلا سیب کاٹا بچی یہ اندر سے گلا ہوا نکلا ہے، ماں نے اپنے حصے کا سیب دے دیا، لے بیٹے مجھے سیب اچھا نہیں لگتا ہے، خدا کی قسم ماں کا لہجہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، کتنا پیارا جھوٹ ماں بول دیتی ہے، جب دیکھا بیٹے کے حصے کا سیب خراب ہو گیا ہے اس نے اپنے حصے کا دے دیا، کہا بیٹے یہ میں سیب نہیں کھاتی ہوں، میں نے تو بس لے لیا تھا، یہ کہہ کے بیٹے کو دے دیا، دوسرے بچے کا گلا نکلا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں دکاندار کو تو دھوکہ نہ دینا، تم نے تو اس کے 280 روپے جیب میں ڈالے، اپنے بچوں میں خوشی خوشی آ گئے، تمہیں تو یہ تھا غریب کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب تم نے کھانے گلے پہ ہاتھ اٹھایا تھا تبھی غریب کے خدا نے دیکھ لیا تھا، تبھی اس کے پروردگار نے دیکھ لیا تھا، تم اس کی بےایمانی کر کے 280 روپے لے کے گھر کے اندر گئے ہوئے،
کا دل توڑ کے آئے ہو، اگر قریب راضی ہو جائے گا پیدا کرنے والا خدائے پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے نکلے، اس لیے نکلا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ نہیں مجھے صبح ڈاکٹر سے ملنا ہے اور دیکھیے اتنا وقت نہیں ہے، معاف کیجئے گا معذرت، پون گھنٹہ ہو چکا ہے سر صاحب، پون گھنٹہ ہو چکا ہے۔ میں 10 منٹ کا وعدہ کیا تھا میرے بھائی کے لیے، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ؟ کسی کے ساتھ دھوکا بولو، دھوکا نہیں کرنا، زور سے دھوکا نہیں کرنا، اپنے بھائی کو نیچا دکھا کر کے کبھی اونچا نہیں بنیں گے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ جیت جانا جیت نہیں ہوتی ہے، کبھی ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے نا؟ پلیز مہربانی کریں 10 منٹ بعد تو 1 گھنٹے سے اوپر ہو جائے گی، ذرا توجہ کر لیں، بس میں بات سمجھتا ہوں۔ بھائی بیٹھ جائیے، دیکھیں مجھے آپ تھوڑا سا پہلے بٹھا دیتے ہیں تو میں کھل کے بات کر لیتا ہوں۔ میں پھر بھی اپنے وقت سے انصاف کروں، میں 1 گھنٹے کے قریب سوئی جا چکی ہے، توجہ ہے، بس ساری میں بات کرنے لگوں۔ بس بیٹھ جائیے میرے بھائی، پلیز بیٹھ جائیے، مہربانی کریں، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، بس میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بولیں ذرا زور سے یا رسول اللہ، سارے نہیں بولنے، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ مجھے نہیں لگنا چاہیے کہ 3 بجنے کو ہے بندہ تھکنے کو ہے، نہیں ہے نا؟ ایسا ہونا چاہیے ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے نا؟ یہ بچے بیٹھے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خالی اس بچے کے جاگنے پر پوری تقریر کر جاؤں، اس بچے کے جاگنے پر، اس کی کوئی عمر ہے، یہ بیٹھا ہے، اس کو تو شعور تک نہیں ہوگا کہ کیا رشتے ہوتے ہیں، کیا تعلق ہوتے ہیں، مگر آمینہ کے لال تیری محبتوں پہ قربان جاؤں، تیرا عشق بچے تو کیا، تجھ سے تو پتھر بھی پیار کرنے لگتے ہیں، کچھ سے تو پتھر بھی پیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ بچہ بیٹھا ہر محفل کا بندہ یہی سوچ کے بیٹھا ہوگا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف تشریف لاتے ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ ایسی تو کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ رزاق کون ہے؟ زور سے رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ عقیدہ کیسا پکا ہونا چاہیے؟ عقیدہ اتنا پکا رکھو، ایک بندے نے نا اندر دکان کھول لی جا کے، مین مارکیٹ میں نہیں تھی، اندر لاج میں دکان کھولی، دوسرا دوست ملنے کے لیے گیا، کہنے لگا یہاں دکان کھولی ہے، کہا کیوں؟ کہا سب کی دکان وہاں بازار میں اندر کھولے بیٹھا ہے، یہاں کون آئے گا؟ اس نے سیدھی سی بات کی، اس نے کہا پتہ یہاں موت آئے گی کہ نہیں؟ کہا ہاں آ جائے گی۔ کہا موت لینے کون آتا ہے؟ میں کہا موت کا فرشتہ۔ تو اس نے کہا یار خود ہی سوچ، اگر یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو پھر روزی والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ موت کا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو بھائی اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے، اللہ پہ بھروسہ۔ ہم نے سوچا تھا یہ کرسی ہمیں نہیں دی، کوئی نیکیاں تھی ہماری، کوئی عمل تھا، کوئی سجدے ہم نے ایکسٹرا کر لیے تھے، کوئی عزتیں ملتی نہیں جی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ اتنی بلندیاں دیتا ہے جہاں بندے کا قیاس نہیں جاتا ہے۔ آپ کوئی نہیں ہوگا میرے بھائی، مہربانی کریں مجھ پر رحم کھائیں، مجھے ڈاکٹر سے ملنا ہے۔ میں کہا اگر مجھے گھر جانا ہوتا تو میں کوئی مسئلہ نہیں کرتا، بس مجھ سے فرمائش کی تھی میرے بھائیوں نے حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے، 12ویں رات بھی ہے، 12ویں کی رات آنے والی ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے، میں حضور کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں۔ پہلے وعدہ کرو انشاءاللہ روزی حلال کمائیں گے، انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ، سے بچیں گے، بےایمانی سے بچیں گے، ایمانداری کی کھائیں گے، اور جھوم کے کہیں گے کھاتے ہیں تیرے در کا۔ آرام سے پوری بلڈنگ بنا لیں، بیاض لے کے پورا مکان بنا کے کہا خاصہ من فضل ربی، آرام سے پوری بلڈنگ کھڑی کر دی، گیٹ پہ لکھ رہا ہے خاصہ من فضل ربی، سارا پیسہ مجھے بتا اگر تو شراب پہ زمزم لکھ دے گا تو کیا وہ شراب زمزم بن جائے گی؟ لٹکیاں برابر چلنی ہے، تو چاہے پورا قرآن لکھوا لے دیواروں پہ۔ ہاں تو جب کبھی خیال آیا کرے
ہمیں نا اصل میں ہم نے سوشل میڈیا نے اتنا اندھا کر دیا کہ ہمیں ایک لگژری لائف کی بھوک لگ گئی ہے. میری زندگی یوں ہو، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، لوگ یوں کریں، لوگ یوں کریں. جیڑا کرتے کرتے اللہ اتنا لٹ پھیرے گا کہ کمر سیدھی کرنے والا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے بچ جاؤ میرے بھائی، نکل جاؤ سادہ زندگی. اسلام ایسا مذہب ہے جس میں کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. مشکل تو ہم نے کر لی ہے نا. اذان جہاں ہو جائے وہاں نماز پڑھ دو، کتنا آسان ہے نا؟ کتنا آسان ہے. جوان ہو جاؤ بس قبول قبول کہو 3 بار میں نکاح پکا. کتنا آسان ہے نا. اور ہم نے کتنا مشکل کر لیا. 10 لاکھ دے گا تو دیا کروں. بال سفید آگے مہندی لگا لگا کے کالے کر رہا. جب جوان تھا تو 20 لاکھ کے لیے مر رہا تھا، اور جب بوڑھا ہو گیا تو کہہ رہا کوئی بتاؤ نا کوئی لوگ نہیں مل جائے. نکل گئی تو کہہ رہا بس لوڑی ہی مل جا. ٹھیک ہے نا. ڈھنگ کی ابھی ڈھنگ کی لگی ہے. جب عمر 45 کی آ گئی تو تیرے کرا دو نکاح بس لڑکی ہو. پھر یہاں آ جاتا ہے کریم بھائی کہ بس لڑکی ہو چاہے جیسی. میں رڑوا نہیں مرنا چاہتا. تو یہ مشکل ہم نے پیدا کی ہے نا. اللہ نے تو آسان کیا ہے، آسان کیا ہے نا بھائی. ہم خواب دیکھتے نا ہم ایسی، لیکن زندگی تو جتنی نیچرل ہوتی اتنی اچھی ہوتی ہے. جتنی نیچرل ہو. مٹی پہ لیٹنے والے آسانی سے بیمار نہیں ہوتے، اور گدوں پہ سونے والوں کو کبھی سکون کی نیند نہیں آتی. وہ کتنی پیاری بات کہی تھی. فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، اس لیے کہ پیسوں سے گدے خریدے جاتے ہیں، نیندیں نہیں. نیندیں رب کی رحمت سے آیا کرتی ہیں. کسی کا اتنا دل نہ دکھانا کہ نیند نہ آئے، کسی کو اتنا نہ ستانا کہ 7,000 27,000 47,000 کے سلیپ ویل کے گدے پہ بھی کمر سیدھی نہ ہو. اتنی دعائیں لے لینا کہ پتھر پہ بھی لیٹے تو خدا کی رحمتیں تھپکیاں دینے لگ جائیں. اتنی دعائیں لے کے مرنا ہے ہمیں. بس حضور کا شجرہ سن لے اور زارے کہہ دیں یا رسول اللہ. ایسے نہیں، اتنی زور سے نہیں بھائی. دیکھو مجھے تو آخر میں آپ نے ٹائم دیا، اور اتنے آخر میں دیا کہ بس آخرت ہی ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کبھی بلائیں گے تو پھر صحیح وقت میں انشاءاللہ تقریر ہونی ہے نا. آپ کی محبتوں کو دیکھ کے میں نے یہ گفتگو کر لی. اللہ اس میں گفتگو کو قبول فرما لے. آپ ذرا بول دے زور سے سبحان اللہ. اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ ڈاکٹر سے ملنے تک اب مجھے نیند نہ آئے. ہم بھی بیمار لوگ کہتے ہیں کتنا آسان ہے مولوی آتا پیسہ لے کے چلا جاتا ہے. یقین کریں بیٹھنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہماری. بیٹھنے کی وجہ سے مجھ سے نوجوانوں نے کہا چلیں محفل میں بس چلیں. تو پھر میں نے بہت زیادہ 1-2 بار تو ان سے کہا کہ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ پاؤں گا، لیکن ان کا اصرار دیکھا تو میں نے کہا چل پھر دیکھا. اٹھ بال کمر کیوں کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. لیکن بڑے بڑے کہتے ہیں کہ جب ہڈیا کا منہ کھلا ہو تو بلی کو خود شرم آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں آ گیا تھا تو آپ ہی کم سے کم تھوڑا رحم کرتے اور صحیح وقت پہ تھوڑا سمائی دیتے. ٹھیک ہے نا. اب بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا ہے. میں پیغام دے چکا ہوں. اب مجھے صرف حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. صرف کمیٹی والے بولے ذرا سبحان اللہ. کیا بات ہے. کہا ان سے بہت سارے ہیں، پتہ یہ چلا سارے ہی حضور کی جلسے کی کمیٹی والے ہیں. اللہ کسی کے بھی لگا ہو دل پہ حضور کے عشق کی مہر تو سب کے لگی ہوگی. سارے بولے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش ایسے نہیں ہوا ادھر سے آئی ادھر نکل گئی. سارا ساتھ ہے. اور میرا ساتھ کون ہے؟ ایک منٹ ایسے روک دو بھائی، میری بات سمجھا دو ذرا. میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ سمجھ جانا. کیا سمجھو گے؟ سبحان اللہ. مولوی کی سانس پھنس رہی ہے. سبحان اللہ بولو تاکہ وہ سانس لے لے. بات صاف ستھری کریم بھائی اچھی رہتی ہے. خالی نیکی کا جھانسا دے کے اپنا کام نہیں نکالنا. اپنا مطلب بھی بیان کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہیں تو پھر مجھے بیچ میں سانس مل جایا کرے گی. کتنی زور سے بولے گے سبحان اللہ؟ بولے ذرا سبحان اللہ اور زور سے. بیٹ چھوڑ دو بھائی جس پہ بھی جگہ بھی گھیر کے بیٹھے بیٹ کی دبا دی. ٹھیک ہے نا. بولے ذرا مچل کے سبحان اللہ. اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا. آپ کی محنت اللہ کرے رنگ لائے. اور جب محفلوں میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا حضور کی توجہ مدینے سے ادھر ہو گئی. یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مقبولیت کی علامت ہے. بتاؤ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو سمجھیں حضور کی توجہ محفل میں ہو گئی.
اور یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ ان بزرگوں کے قدموں کی برکت سے محفل قبول فرما دے. یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں, یہ سارے سر کے تاج ہیں, صوفی صاحب قبلہ, اور یہ تمام تر احباب اور یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے, علماء بیٹھے ہوئے, ان سب کی دعاؤں کو سر کا تاج بنا کے میں پڑھ رہا ہوں. ذرا بول میرے بچے سبحان اللہ. بات ہے میرے لال, اللہ تیرے ماں باپ کو سلامت رکھے اور تجھے اللہ بہتر مستقبل عطا کرے. اب سارے بول رہے آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے کے بیٹے سام, سام کے بیٹے سلحان, سلحان کے بیٹے شالد, شالد کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے ساروں کے بیٹے ناخن, ناخن کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صبیح اللہ, اسماعیل صبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے دور کے بیٹے حبا, حبا کے بیٹے ادنان, ادنان کے بیٹے موید, موید کے بیٹے مدرک کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندن, ندن کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے خالق کے بیٹے خالق کے بیٹے لیک, لیک کے بیٹے کاک, کاک کے بیٹے ملا, ملا کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے حسین, حسین کے بیٹے عبدالمنہ, عبدالمنہ کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے, عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے, عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. سلامت رکھے. غالباً محفل یہی تمام. بیٹھ جائیے بھائی اپنے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. ابھی محفل ختم نہیں ہوئی, ابھی تو میں میلاد پڑھا دے رہا ہوں. ہاں بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. میلاد پڑھ رہا ہوں حضور کی. سلامت رہے, بیٹھ جاؤ بھائی. بیٹھو. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں نہ بیٹھے تو رات میں خواب آگا, خواب میں شام کاٹے. بس بس خدا آپ کو سلامت رکھے. جو ہوئے غلط اللہ معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا, ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن نہ پھول کھلیں گے, زندگی لگی پھر ملیں گے. مسافر ہم نے, مسافر تم نے, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران گاہے صدا کر چلے, صدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ, اور زور سے لا الہ الا اللہ. سلامت رکھے. یقین کریں آپ نے رات کے 3 بجے یہ بتا دیا ہے کہ جلسہ سنا کیسے جاتا ہے. جلسہ سنا کیسے جاتا ہے. بہت اچھا آپ نے سنا. خدا آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. بس زندگی ایسی گزار کے جائیے کہ بخشش کے لیے قبر کی اذان کا انتظار نہ ہو. ایسی زندگی جی جائیے. ایک زبان سے گزارش کروں گا, ایسی زندگی جی جاؤ کہ جب کفن میں لپٹے ہو, جنازہ لوگ لے کے جا رہے ہیں, کوئی پوچھے کس کا جنازہ ہے تو کوئی اعلان کرے مکھیا کا بیٹا, کوئی کہے پردھان کا بیٹا, کوئی کہے دکاندار کا بیٹا ہے, لیکن تمہارے کفن کی خوشبو کہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہمارے براب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جاؤ یار, کھڑے نہیں جا رہے یار. بیٹھ جا یار, بیٹھو. پہلے بیٹھ جاؤ. جانا بہت ضروری جانا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں. عصمت بھاگلپور تشریف لا رہے ہیں.